لوگ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں اور جو لوگ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں وہ اسلحے سے لیس ہیں اور اسلام آباد کو ایک بڑی لڑائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس کنٹرول نہ ہوا تو میں 2 دن میں حکومت چھوڑ دوں گا۔ کبھی انہوں نے سائفر کو استعمال کیا، کبھی کسی کی شہادت کو استعمال کیا۔ 10 سال میں نے اس شخص کو انتہائی اندھا دھند جذباتی انداز میں سپورٹ کیا۔ اعظم سواتی کے بارے میں بڑی تکلیف ہے، بہت رو رہا ہے یہ کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کے فیسیلیٹیٹر بن گئے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جس شخص سے اس ملک کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ شخص اپنے خلاف بینر لگوانے پہ گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کامران شاہد نے چند فقرے کہے اپنے پروگرام کے اندر، آج ان کے خلاف ارسلان بیٹا متحرک ہو گئے اور انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا جو کہ جس کے اپنے خود الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی متنازع ہیں۔ قاتل کنٹینر ایک اور جان لے چکا ہے، قاتل مارچ دو جانیں لے چکی ہے، ایک شخص جو ہے ٹرک سے نیچے گر کے جہاں بھاگ ہو گیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور لوگ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں اور جو لوگ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں وہ اسلحے سے لیس ہیں اور اسلام آباد کو ایک بڑی لڑائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا انفارمیشن ہے، اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ وہ عدالت جو کہتی تھی کہ شاید عمران خان تک یہ خبر نہ پہنچی ہو، وہ اب یہ کہنے لگی ہے کہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان بتانے لگے ہیں کہ میرے دور حکومت میں کون کس چیز کو کنٹرول کرتا تھا، اور ابھی وہ فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کنٹرول کرتا تھا اس نے ان چوروں کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو احتساب کا لالی پاپ ہے یہ اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ احتساب اس ملک کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور احتساب اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کیس زور زبردستی سے بنائے جاتے ہیں ان کیسز کا کسی بھی منطقی انجام تک پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ پچھلے 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ اینٹی پولیٹکس ایک طبقے کو تیار کر رہی تھی، اور عمران خان کو جب انہوں نے ان کے مقابلے میں تیار کیا تو عمران خان وہ پورے کا پورا اینٹی پولیٹک طبقہ لے کے ہی فرار ہو گیا۔ اور اب وہ عمران خان جس کی بے شرمی کا ڈنکا بجتا ہے، جس کے نظر میں بس زیادہ الفاظ سخت استعمال نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ لیکن بات شروع کرتے ہیں خرم دستگیر سے۔ خرم دستگیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گھڑی چور کے بینر لگوائے، اب فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ دیکھیں، وہ شخص جو اس ملک کے سپہ سالار کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے غدار قرار دیتا ہے، وہ شخص جو اس ملک کے وزیر اعظم کو بھکاری اور چور قرار دیتا ہے، وہ شخص جو اس ملک کے الیکشن کمشنر کو ذاتی غلام قرار دیتا ہے، وہ شخص جو اس ملک کی جو ایجنسیز ہیں اور ان کے جو افسران ہیں ان کو وحشی قرار دیتا ہے، اس کے ارد گرد جو بھی آتا ہے، کوئی صحافی اس کے خلاف بات کرے تو وہ لفافہ بن جاتا ہے، کوئی اور اس طریقے سے کوئی بات کرے تو فوری طور پہ اس کے لیے ایک خاص غلیظ قسم کا الفاظ چن کے اس کے ماتھے پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص آج یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے بینر لگائے ہیں تو اس کو گرفتار کیا جائے۔ کتنی بڑی آپ یہ دیکھ لیں منافقت ہے کہ خود اپنے بارے میں ایک لائن برداشت نہیں کرتے اور دوسروں کو انہوں نے طرح طرح کے القابات سے نواز دیا ہے، اور پوری کی پوری قوم کے اندر ایسے نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کامران شاہد نے یہی بات کی کہ یہاں پہ انہوں نے جو نئی نسل کی تربیت کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس طریقے سے کی ہے کہ اگر کسی کا کوئی باپ یا ماں ہی عمران خان کے خلاف کوئی ایسی بات کر دے تو وہ اپنی ماں اور باپ کو بھی نہیں بخشیں گے۔ اس کے بعد لانتی کامران شاہد کے نام سے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یہ لانتی پتہ نہیں کس کا ورڈ ہے، لیکن یہی ہے کہ کبھی لانتی مبشر لقمان کے نام سے ٹرینڈ چل جاتا ہے، کبھی لانتی کامران شاہد کے نام سے چل جاتا ہے، کبھی لانتی سلیم صافی کے نام سے ٹرینڈ چل جاتا ہے۔ ٹرینڈ چلانے والے وہی مخصوص لوگ ہیں، میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اس پوری قوم کے دماغوں کو، اور وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہیں۔ جعلی فوٹیجز، جعلی تصویریں کہاں کہاں کی دنیا کی اٹھا کے لا کے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کیسا ہے ہمارا انقلاب، حالانکہ اس کی حقیقت اس وقت سب کے سامنے ہے۔ 10 دن یعنی کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ 2 تاریخ ہے تو 8 دن کے بعد جو ہے
وہ انقلاب اسلام آباد پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر حکم دیا جائے گا کہ جناب پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد پہنچیں۔ خونی کنٹینر ایک اور 14 سال کے بچے کی جان لے گیا ہے، اور وہ کنٹینر جو ہے وہ رانگ سائڈ پہ جا رہا تھا، بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس نے اس بچے کو کچل دیا جو کہ جاں بحق ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کنٹینر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کنٹینر کے ڈرائیور کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے لانگ مارچ رکنے کا خرچہ ہے۔ اپنی حکومت ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے۔ قانون کو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر 2 قانون ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ جھوٹ اور بہتات اور تہمتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عدالت نے کہہ دیا کہ 2 وکیلوں کے ذریعے ہمیں گمراہ کیا گیا۔ جو یہ ریکارڈ ہے اس کے مطابق جو 25 مئی کو وعدے کیے گئے تھے عمران خان کی طرف سے، اور عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ خوشخبری آ گئی ہے، عدالت نے ان کو روکنے سے منع کر دیا، اور خود تقریریں کر رہے تھے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں 25 مئی کو عدالت نے کیا کہا تھا اور کیسے کہا تھا۔ اب عدالت نے کہا ہے کہ بھائی لکھ کے دو، عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ لے کے آؤ۔ ایسے نہیں ہوگا کہ 10,000 بندہ 2 لاکھ بندوں کی زندگی کو اجیرن بنا دے، اور H9 کے سے آگے تو آپ سوچے بھی نہ کہ آپ کو آنے دیا جائے گا۔ عدالت نے واضح طور پہ اپنا بتا دیا ہے کہ عدالت اس وقت کس موڈ میں ہے، اور عدالت کو شکر ہے کہ عدالت کو بھی عمران خان کی اصلیت کا پتہ چل گیا کہ نہ ان کی کوئی زبان ہے اور نہ ہی ان کا کوئی کردار ہے۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے، اس کو گھمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان سر عام کہہ رہے ہیں اب کہ کون نیب کنٹرول کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے، اتنی بے شرمی کے ساتھ۔ یہ وہی عمران خان ہے جو 2014 میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ اگر میرے پاس کنٹرول نہ ہوا تو میں 2 دن میں حکومت چھوڑ دوں گا، اگر میرے پاس فلاں نہ ہوا تو میں یہ کر لوں گا، اگر میرے پاس کشکول مجھے اٹھانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ 4 سال بیٹھا رہا، نہ صرف بیٹھا رہا بلکہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس نے غیر معینہ مدت کے لیے آرمی چیف کو توسیع، جو وہ اپنے منہ سے مان چکے ہیں کہ وہ افواہیں چل رہی تھی توسیع کی، تو ہم نے کہا جو چیزیں وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ ہم دے رہے تھے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ فیصلے آپ نے ملک کے مفاد میں کرنے ہوتے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں فیصلے صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کیے جا رہے تھے۔ کیوں اتنا احتساب کے اوپر زور دیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس احتساب کے شکنجے میں لا کے اپنے تمام سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بھر دیا جائے اور عمران خان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ عمران خان نے عوام کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کبھی انہوں نے سائفر کو استعمال کیا، کبھی کسی کی شہادت کو استعمال کیا، کبھی انہوں نے غداری کارڈ کو استعمال کیا، کبھی انہوں نے مذہب کو استعمال کیا، اور کبھی انہوں نے دنیا بھر کی اچھی اچھی باتیں لا کے لوگوں کو سنا کے اس کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ میں آج اگر دنیا کی مختلف کتابوں سے مثالیں اچھی اچھی اٹھا کے آپ کو سنانا شروع کر دوں تو کیا میں اچھا بن جاؤں گا؟ انسان کے اچھا ہونا اس کا کردار اور اس کی جو وہ کر کے دکھاتا ہے وہ ہوتا ہے سب کچھ، لیکن عمران خان جو زمین پہ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ دیکھو ہمارے خان نے فلاں کر دیا، دیکھو ہمارے خان نے فلاں کر دیا، ہمارے خان سے جو ہے نا ایسے اور ویسے، اور ابھی تو ایک بڑا ہی گھٹیا ریام خان کے حوالے سے چل رہا تھا، بال نہ ہی بتاؤں تو میں آپ کو بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کے اندر احتساب کسی کے کنٹرول کے اندر ہے، نیب کو کوئی نہ کوئی کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح ہر چیز کو کوئی نہ کوئی کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہ بے شرم عمران خان 4 سال آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا۔ 10 سال میں نے اس شخص کو انتہائی اندھا دھند جذباتی انداز میں سپورٹ کیا۔ ہم کہتے تھے کہ شاید یار یہ اس کی یہ غلطی ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو ایماندار تو ہے، چلو یہ غلطی ہے اس کی، چلو یار یہ محب وطن تو ہے، چلو اس کی یہ غلطی ہے، چلو یہ فلاں تو ہے، چلو پڑھا لکھا تو ہے۔ لیکن عمران خان نے ثابت کیا کہ یہ بس اس ملک کے اندر جس کی دم اٹھاؤ وہ مادہ ہی نکلتی ہے، اور یہی عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا۔ کیا اس نے بیرونی سازش کے اوپر کیا کہ لیٹس پلے ود اٹ؟ کہاں یہ امر بالمعروف کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کی جو اب آڈیو لیک ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ غلط اور صحیح کو چھوڑیں، ہم نے ہر حال میں جو ہے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ ارشد شریف کی موت کو اس نے کیسے 2 گھنٹے کے اندر اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ارسلان بیٹا نے کیسے ریاستی اداروں کے خلاف ٹرینڈ بنانا شروع کر دیے۔ اعظم سواتی کے بارے میں بڑی تکلیف ہے، بہت رو رہا ہے یہ
اور یہ کہتا ہے کہ جو اس کو ننگا کیا گیا اور فلاں کیا گیا۔ اب اس کے اپنے منہ سے وہ الفاظ نکلنا شروع ہو گئے ہیں کہ نیب کو کون کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح اس نے یہ بیان دلوایا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کے فیسیلیٹیٹر بن گئے ہیں، چوروں کے وہ ساتھی بن گئے ہیں، وہ ان کو NRO دے رہے ہیں، وہ ان کو ایسے دے رہے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں بھی منہ اٹھا کے کوئی بھی بات سڑک پہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو چماٹ نہ پڑے تو پھر دیکھیے گا یہ اس قوم کا یہ رویہ ہے۔ آپ پوری دنیا کو انگلیاں دیتے پھر رہے ہیں، آپ دنیا کا چہرہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ چڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے نام بدل رہے ہیں، کسی کو ڈیزل کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں ایک بینر لگتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بشریٰ بی بی کے بارے میں کوئی ایک بھی فکرہ کہتا ہے تو آپ کانپ اٹھتے ہیں، آپ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور خود آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ بارے اس حوالے سے ہماری ویلاگز کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔